बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस तरह 80 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का तेरा फ़ज़ा में तबाह हुआ, मुझ समेत पाकिस्तान की अक्सरियत यही समझती आ रही है कि पाकिस्तान में आज तक इस किस्म के जितने भी वाक़यात रोनुमा होते हैं या हुए हैं, वो सारे के सारे हादसाती तौर पर हुए हैं। माजी में सुस्त ज़राए अबलाग की वजह से ऐसे वाक़यात को महज हादसा करार दे देना या इस पर यकीन कर लेना नहायत आसान हदफ होता था। जूं जूं पाकिस्तान में तेज तरीन ज़राए अबलाग ने कदम जमाना शुरू किए, तू तू ना सिर्फ इस किस्म के मुबैना हादसात पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए सवालात उठने का सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि माजी के मुतअद्दिद नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात पर मबनी हादसात मौजूद बहस बनना शुरू हो गए। इनके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान के तजिया नगारों ने, तजिए मुबसरीन ने, तबसरे और बहुत सारे शवाहद जो हैं वो भी मंजर आम पर आए। ऐसे कहते हैं था तो डिक्टेटर, मैं बात कर रहा हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। साबक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस बात का क्रेडिट ना देना मेरे ख्याल में ज्यादती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमराना कार्रवाइयाँ पत्थर पर लकीर हैं, लेकिन उसने ना सिर्फ पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की जो बुनियाद रखी, बल्कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय को फ़रोग देने के लिए भी तारीखी और नहायत ही अहम और गैर मामूली किरदार भी अदा किया। था तो वो बाकायदा तौर पर एक डिक्टेटर, एक आमर, इसके बावजूद वो भरे मजमे में ना सिर्फ तुंदो तेज बल्कि दिल छलनी कर देने वाले सवालात का मुकाबला करता था। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उसने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को की बुनियाद रखकर और उसको उसका जो पैमाना है उसको वसी करके, तो खुद भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया कि जो है उसने बल्कि साबित किया कि किसी भी मौजू के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर जो है सवाल उठाना पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का हक है, और जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं उनके जवाबात देना उनका फर्ज है। दौरे हाजिर में दिन को रात और रात को दिन, या फिर स्याह को सफ़ेद या सफ़ेद को स्याह साबित करना नहायत मुश्किल बल्कि किसी हद तक नामुमकिन भी हो चुका है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है पाकिस्तान में सोशल मीडिया की मौजूदगी। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कमरों में होने वाले खुफिया फैसलों तक रसाई हासिल कर चुका है, और ये जो खुफिया मीटिंग्स होती हैं बंद कमरों के अंदर, इनके जो राज दिन ब दिन जो है ना वो मंजरेआम पर आने की जो है ना वो रेशो या स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब बंद कमरों के अंदर फैसले करना जो है वो इतना आसान काम नहीं रहा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान और इसका जो इस्तेमाल है बड़े बड़े ताकतवरों की शिकस्त का सबब बन रहा है। सोशल मीडिया की मौजूदगी में किसी भी प्लांटेड या मुबैना वाकयात को हादसा साबित करने की हर कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह माजी में लियाकत अली खान को गोली लगने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने, फातिमा जना पर मुबैना तशद्दुद और उन्हें शवाहद और सबूतों के साथ गुद्दारे वतन करार देने, उसके अलावा जो है बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल जैसे मुतअद्दिद दीगर जो वाकयात हैं, उस जैसे कोई एक और वाकया जो है वो रूनुमा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस किस्म का वाकया बर्पा करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, लेकिन मज़कूरा बाला वाकया यानी कि जैसे माजी के अंदर इस किस्म के वाकयात रोनुमा हुए जिनको बाद में हादसात करार दिया गया, तो इस किस्म का जो अब वाकया जो है वो रूनुमा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको उसके जो रूनुमा होने की ना होने की जो वजह है वो यही है कि अब कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि अगर तो वो वाकया जो है रूनुमा कर दिया जाए तो उसको जो है ना अब हादसा साबित करार देना जो है वो नामुमकिन सा एक मामला हो चुका है। लातदाद हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हैं
اور مزید حربوں پر کام جاری ہے۔ تاحال ہر حربے کے راستے میں سوشل میڈیا سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کو سیسا پلائی دیوار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو گرانے کے لیے متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سیسا پلائی دیوار تو پھر سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ اگر تو یہ دیوار گر جائے تو پھر وہ سیسا پلائی دیوار تو نہ ہوئی۔ تو پیارے پاکستانیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کی مختلف ایپس، ایکس کہہ لو، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، اس کے علاوہ جو متعدد پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ذرائع ابلاغ کے طور پر ایپس کام کر رہی ہیں، تو ان کا کبھی سلو ہو جانا، کبھی بند ہو جانا، کبھی ان کا بین ہو جانا، یہ سیسا پلائی دیوار گرانے کے لیے حملے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ پاکستان میں اربوں ڈالر کی فائر وال نصب بھی نہیں کی گئی، وی پی این کے استعمال کے اوپر فتوے نہیں لگائے گئے، اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا، مختلف اوقات میں انٹرنیٹ سروسز سلو بھی کی گئیں اور کیا معطل نہیں کی گئیں۔ یہ سب اگر پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی واحد فریڈم آف سپیچ جیسے قومی اثاثے پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کی عوام کو اگر کوئی آزادی ہے تو وہ صرف بولنے کی ہے، اور یہ آزادی ایسی آزادی ہے جسے حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی ایک عطا ہے۔ وگرنہ لال مسجد جیسے قتل عام، پھر ایمرجنسی نافذ کر کے کراچی کی سڑکوں پر قتل عام کرنے والے، 9 سال پاکستان پر بزور طاقت حکمرانی کرنے والے اور دیگر کئی ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنے والے پرویز مشرف سے قصداً کسی اچھے کام کی امید سمجھ سے بالا تر ہے۔ پاکستانیوں، یہ قدرت کی عطا ہی تھی کہ ایک آمر، ایک ڈکٹیٹر کی مت ماری گئی تھی کہ ایک طرف اس نے پاکستان میں ہر قسم کی قدغن لگا رکھی تھی اور دوسری جانب الیکٹرانک میڈیا کو فروغ دیے جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا کے لیے دروازے بھی جنرل پرویز مشرف نے ہی کھولے تھے، اور پھر یہی میڈیا پرویز مشرف کے لیے خود کش ثابت ہوا اور باقی ماندہ زندگی مفروری میں جنرل پرویز مشرف کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا۔ ناظرین، جو بات میں اب آپ کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں یہ کس حد تک درست ہے اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، ماضی کے ملکی سیاسی و عسکری حالات کا موجودہ جو سیاسی اور عسکری حالات ہیں ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو آپ یقیناً اس بات پر اتفاق کر جائیں گے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ استعمال کیے جانے والے تمام حربے اگر کامیابی حاصل نہیں کر سکے تو اس میں بھی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کیمرے کی آنکھ تیز اور آواز کا پھیلاؤ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اٹھنے والی ہلکی سی آہٹ طوفان میں بدل جاتی ہے۔ طاقتور سے طاقتور ریاستوں اور شخصیات کو فیصلے ریورس کرنے پر سوشل میڈیا مجبور کرتا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہے، خاص ہے، عام ہے، کوئی بھی اس وقت جو ہے دنیا کے اوپر شخصیت، کوئی ریاست، کوئی اقتدار جو ہے وہ سوشل میڈیا سے محفوظ نہیں رہا، چاہے کسی ملک کا حکمران ہو، سیاستدان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، وکیل ہو، صحافی ہو، یا کوئی تاجر ہو، کوئی صنعت کار ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا جلد یا دیر پر اس کی حرکت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ نہ صرف عزائم سے پردہ اٹھتا ہے بلکہ سوشل میڈیا کا رد عمل ایسے لوگوں کی مت مار دیتا ہے جیسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے مذموم مقاصد کے راستے میں سوشل میڈیا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی پاکستان کے طاقتوروں کے لیے بھی سوشل میڈیا سر کا درد بنا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستانی فیصلہ سازوں کو بھی اپنے اہداف حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کا جو سامنا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ پاکستانی مقتدرہ نے سوشل میڈیا کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار تو نہیں پھینکے، البتہ مختلف ٹرائلز نما تجربات کے ذریعے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں پر عمل پیرا ضرور نظر آئیں گے۔ تو یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں سے فی الحال جو ہے کام چلایا جا رہا ہے، جو کوئی ایک مؤثر یا ان کے مفادات پر مبنی یا وہ جو نتائج خود سے اپنی سوچ میں بٹھائے بیٹھے ہیں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نتائج جو ہے نا پاکستان کی مقتدرہ کو فی الحال نہ مل رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ
ان کا حصول ملتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر مختلف پابندیاں لگا کر مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مکمل پابندی لگائی جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور سب سے مقبول ترین لیڈر، بلکہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، ماضی میں اس سے بہت کم سے جو سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو بآسانی راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ اگر تحریک انصاف اور عمران خان ہر قسم کی مشکلات کے باوجود آگے بڑھ رہے ہیں اور حالات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور سروائیو بھی کر رہے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف یا عمران خان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت عمران خان کسی خطرناک نتائج سے جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ جو اس قسم کا ماضی کی طرح کا اس کے ساتھ انجام نہیں ہو رہا، تو اور تحریک انصاف جو ہے کبھی اس کے حالات کچھ ہوتے ہیں، کبھی اس کے حالات کچھ ہوتے ہیں، تو جو ابھی تک وہ عمران خان اور تحریک انصاف بچتی چلی آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ نہایت غیر معمولی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اتنا کہوں گا کہ اگر اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 عمران خان ہر قسم کی اذیتوں، تکلیفوں اور مشکلات کے باوجود ابھی تک زندہ ہے تو یہ بھی سوشل میڈیا کا ہی کمال ہے، وگرنہ وزیر آباد میں گولیاں ٹانگوں کی بجائے سیدھا سینے پر لگتی ہیں۔ میرے خیال میں اتنی دلیل کافی ہے، تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے موضوع اور نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔